سر 2022 میں مہنگائی کی شرح 37% پہ تھی اور اس وقت 9.2 پہ ہے، لیکن کھانے پینے کی تمام چیزوں کی پرائس ڈبل ہو چکی ہے. اس کننڈرم کو ذرا ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورز کے لیے پلیز. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بڑی ہے، لیکن دوسری پریشانی کی بات یہ کہ جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں، ملائیشیا ہو گیا، بھارت ہو گیا یا دوسرے ملک ہیں، تھائی لینڈ ہو گیا، ان سے دگنی سے زیادہ ہے مہنگائی پاکستان میں. اور ہماری جو معیشت کی شرح نمو ہے وہ بھارت جیسے ملک سے آدھی ہے. تو یہ بات اس لیے تشویشناک ہے کہ مہنگائی کی جو اونچی شرح ہے، میں اس کو عام فہم الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے غریب عوام کے اوپر ایک ظالمانہ ٹیکس ہے. کیونکہ جب یہ مہنگائی بڑھتی ہے تو جو غریب عوام ہے، مثال کے طور پر 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنی خاندان کو پیٹ بھر کر مناسب غذا نہیں کھلا سکتے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے، اسکول نہیں بھیج سکتے، علاج معالجہ نہیں کرا سکتے. وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہیں اور خدا نخواستہ اگلی نسل کے مستقبل سے بھی مایوس ہیں. تو یہ چیز پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی جو خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس اور عوام دہشت گردی کی جنگ میں جتنی قربانیاں دے رہے ہیں اتنی دنیا میں کسی نے نہیں دی. لیکن ہم جنگ کیوں نہیں جیت پا رہے؟ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو دل و دماغ جیتنے کے بجائے اشرافیہ کو نوازنے کے لیے عوام کے ساتھ عملی طور پر اقتصادی دہشت گردی کرتی ہے. یعنی معیشت بھی سست ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، غربت بھی بڑھ رہی ہے، مایوسی بددلی بھی بڑھ رہی ہے، برآمدات جو ہیں وہ گر رہی ہیں. تو اس سے جو ہے خطرات پاکستان کے لیے بھی بڑھ رہے ہیں، معیشت کے لیے بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کیا جائے کہ یہ کہنا کہ صاحب وہ ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بڑھ گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہماری معیشت کی شرح نمو زیادہ رہی ہے، دوسرے ملکوں سے زیادہ رہی ہے. تو اگر آپ مجھ سے بالکل واضح الفاظ میں پوچھیں تو میں بتاؤں کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت ہے اشرافیہ کی معیشت. ہم اشرافیہ کو، طاقتور طبقوں کو نوازتے ہیں، عوام کو کچلتے ہیں، اور اس میں شامل ہیں وفاقی حکومتیں تمام، صرف یہ نہیں، صوبائی حکومتیں، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں، پاکستان کے تاجر، پاکستان کے صنعت کار، پاکستان کے سول بیوروکریسی، پاکستان کے بینکس، پاکستان کے اسلامی بینکس. True sir, no doubt corruption is the root cause of all evil. جی سر. سر لیکن کرپشن تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک تھوڑا یونیورسل ایشو نہیں ہے. فار ایگزامپل آئی ایم شیور انڈیا میں بھی کرپشن ہوگی، لیکن جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ انڈیا میں انفلیشن ریٹ 4.45% ہے، آلموسٹ ہاف ایز آورس. تو جنگ بھی ہے وہ پورے خطے میں ہے، کرپشن بھی انڈیا میں ہوگی، تو ہماری پرفارمنس ان سے بری کیوں ہے؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ اشرافیہ ہے. یہ جو جیسے میں نے آپ سے بتایا تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں تو ہماری اس وقت افراط زر 2% ہے. آپ کو دیکھیں 2% ہے ہماری. جو اس وقت اگر جون کے مہینے میں دیکھیں تو 11.1 تھی. تو اس کے یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، اور یہ گٹھ جوڑ میں بالکل ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں IMF کا بھی دخل ہے، جو امریکہ کے اشارے پر پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں فوجیوں اور دوسری ان کو کم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ معیشت کمزور رہے، عوام پریشان رہیں، تاکہ حکومت اور قوم، فوج اور قوم میں اعتماد کا بحران ہو، اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری قوت، طاقتور فوج سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں یہاں اسلامی انقلاب پورے امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے ایک نیا انقلاب نہ لے آئے. اس کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اگر میں ایک جملہ یاد کروں، آپ اجازت دیں، کہ یہ جو اشرافیہ کو جا رہا ہے اس کے لیے آئین بھی توڑا جاتا ہے. پاکستان کے آئین کو توڑ کے، جو قوانین ہیں ان کو توڑ کر، اور جو الیکشن مینیفیسٹو ہے جس کے بنیاد پر یہ تینوں پارٹیاں آج آئی ہیں اقتدار میں، یہ سب اپنے منشور پر 100% توڑ رہے ہیں عام نکات پر. تو اب یہ قوم کو اور حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو اور سپریم کورٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب معاملہ سلامتی کا آ گیا ہے تو سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی. اور پاکستان میں اگر ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ یہ صلاحیت ہے عوام میں، اللہ تعالیٰ نے میرے ملک کو جو وسائل دیے ہیں اس میں، کہ ہم بھارت اور دوسرے ملکوں سے زیادہ تیز رفتاری سے ایسی ترقی کر سکتے ہیں کہ ہماری مہنگائی کم ہو، عوام میں خوشحالی ہو. لیکن اشرافیہ کو نوازنے کے بجائے جو اسلام کا ضروری اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ انصاف کریں، اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھیں. اگر حضرت علی نے ایک فرمایا تھا بڑا عام ہے کہ ہم جو ہے کافروں کی جنگ جو ہے وہ کافروں
وہ جیت سکتے, معیشت چل سکتی ہے, ملک چل سکتا ہے, لیکن ظلم نہیں چل سکتا. بھارت چل رہا ہے کیوں؟ کافروں کی حکومت ہے, ہماری اسلامی حکومت ہے, لیکن ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم ناانصافی کو ختم کر دیں, دانشمندانہ پالیسیاں بنائیں, تو پاکستان کی ترقی کو, تیز رفتار ترقی کو, جس میں خوشحالی آئے, دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. الحمدللہ. اس لیے آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ عوام کو آپ بار بار بتائیں کہ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے, پھر ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں. بے شک سر یہ تھوڑا سا عوام کو ایجوکیٹ کر دیں کہ 9.2% کی جو فگر ہے اس کا مطلب کیا ہے, کہ اگر کسی کی سپوز کریں 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو اور اب انفلیشن کا ریٹ 9.2% ہے, تو اس کی پرچیزنگ پاور پہ کیا افیکٹ ہے؟ جی وہی ہے, لیکن پرچیزنگ پاور میں 2 چیزوں سے افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے میں چاہتا ہوں یہ عام ہے, عوام بھی سمجھیں. ایک اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے, وہ ہے قوت خرید. آج اگر میرے دکانوں پہ غلہ موجود ہے, چاول موجود ہے, لیکن لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے, تو افراط زر ہو یا نہیں ہو وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے. پھر تو ہماری 100 روپے کی چیز 1 سال پہلے جو تھی وہ آج 109 روپے میں اوسطاً مل رہی ہے. لیکن جو چیز میں ریکارڈ پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ عوام ذرا غور کر لیں, پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ جنہوں نے بینکوں میں کھاتے رکھے ہیں, آپ کے بھی ہوں گے, اور وہ سودی بینکوں میں جو ہے اس میں ہے نفع اور نقصان میں شرکت. میرے پاس جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں, کئی ہزار ارب روپے کے جو ڈپازٹ تھے کروڑوں لوگوں کے, ان کو جون 2023 میں 20.5% منافع ملا تھا. یعنی اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کسی نے جمع کرایا بچت میں, تو اس کو 20,500 ملے تھے. آج وہ شرح اسٹیٹ بینک نے گرا کے 10% کر دی ہے, یعنی اس وقت ملے تھے 20,500, آج ملا 1 لاکھ پر 10,000. یعنی میری قوت خرید آدھی رہ گئی اور مہنگائی بڑھ گئی. اور یہ جو آدھی رہی ہے یہ قانون توڑ کے ہے. پاکستان کا جو قانون ہے میں آپ کو بتا دوں, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A اور 46A4, اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بینکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منافع میں کھاتے داروں کو شریک کریں, اور اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری قانون کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں, یقینی بنائیں. منسٹری آف فائنانس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کہ منافع میں شریک کریں. لیکن اسٹیٹ بینک نے اور منسٹری آف فائنانس نے مل کے منافع بینکوں کا بڑھنے کے باوجود شرح نمو 20.5 سے 10% پر لے آئے. یہ جو قوت خرید میں کمی ہوئی ہے. پھر جو آپ قومی بچت اسکیموں میں پیسہ لگاتے ہیں, میں آپ کو بتا ہوں خواتین, بیوائیں, پینشنر جو پیسہ لگاتے ہیں بہبود میں, ان سب کی جو ہے شرح نمو بھی آپ نے گرا دی ہے. تو یہ جو تکلیف دہ چیز ہوئی ہے یہ مجھے پریشان کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ ظلم قانون توڑ کے آپ کر رہے ہیں. اس سے اگر اجتناب نہیں کیا تو پھر کوئی بھی آپ پالیسی بنا لیں, بے نظیر انکم سپورٹ بنا لیں یا کچھ کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ مہنگائی بڑھتی رہے گی اور پاکستان کے لیے خطرات بڑھیں گے. اس لیے یہ تو آج کرنا پڑے گا ہم کہ بینکوں کو مجبور کریں کہ وہ قانون پر عمل کریں. لیکن بدقسمتی سے جب ہم پاکستان میں بینکنگ کرتا تھا بہت ٹاپ پوزیشنز پہ, اور میں نے جو کچھ دنیا میں دیکھا ہے, باہر بھی بینکنگ کی ہے, یورپ میں بھی کی ہے, مڈل ایسٹ میں, اور بہت سینئر پوزیشنز پہ کی ہے. دنیا کا کوئی ایک ملک آپ بتا دیں, امریکہ ہو, یورپ ہو, افریقہ ہو, ایشیا ہو, کوئی ایک ملک بتا دیں جس میں تجارتی بینکوں نے 39,000 ارب روپے کا انویسٹمنٹ کر دیا اور 14,000 کے قرضے دیے. تجارتوں بینکوں کا کام ہوتا ہے قرضے دیں صنعت, تجارت, زراعت, برآمدات کے لیے, خواتین کو, یہ بڑے ہی آپ نے اسکیری نمبرز بتائے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ جو بینکنگ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس میں بھی جو کمی آئی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہے. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ یہ پیسے کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے حساب سے ریٹ کو فلکچویٹ کرتے ہیں اور وہ کائبور پر بیس کرتا ہے, یعنی کہ بینکنگ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے میں بھی سیدھا کرپشن کا ہاتھ ہے. محترمہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. بنیادی طور پر کرپشن تو جو ہے بہت سے ملکوں میں ہم سے بھی زیادہ ہے, لیکن اصل وجہ جو اس کی ہے وہ وفاق کی حکومتوں کی, صوبائی حکومتوں کی, اسٹیٹ بینک کی, SECP کی یہ پالیسیاں ہیں. مثال کے طور پر آپ بھتہ پیٹرولیم لیوی لے لیجیے. پیٹرولیم لیوی میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرولیم لیوی اب سے 20-25 سال پہلے 2-3 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا, اور اگر بہت پیچھے نہ جائیں 2022 میں سرکاری اعداد و شمار دے رہا ہوں آپ کو, 2022 میں پورے 1 سال میں پاکستان نے عوام سے جو پیٹرولیم لیوی لیا تھا وہ 127 ارب روپے کا تھا. 127 ارب روپیہ. اس سال کا جو ہدف ہے وہ 1676 ارب روپے کا ہے, یعنی 1700 ارب روپیہ بھتہ لے رہے ہیں آپ. یہ ٹیکس نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ اس میں صوبوں کا حصہ نہیں جاتا.